نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الشمس مکیۃ۔ سورة الشمس مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے اور 15 آیات ہیں۔ شمس کے معنی جانے پہچانے ہیں، مطلب ہے سورج۔ سورج عربی زبان میں مؤنث بولا جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گی کہ سورج کے لیے مؤنث کی ضمیر ہا وہ آ رہی ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم۔ ضحا مادہ ضاد ہا یا ہے، یہ ظل کا الٹ ہے۔ سایہ ہے نا، سایہ جو ہوتا ہے شیڈ کا الٹ ہے ضحا۔ مطلب اس کا ہوتا ہے سورج کی ابتدائی روشنی۔ ایک ہوتی ہے نا بڑی اسپارکلنگ قسم کی دھوپ ہوتی ہے صبح، چمکدار دھوپ۔ صبح کا وقت جب روشنی ہو جائے لیکن تمازت نہ ہو۔ کبھی آپ باہر جا کر اگر دیکھیں تو پتے ایسے چمک رہے ہوتے ہیں اس دھوپ کے اندر۔ ہوا ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن روشنی خوب اچھی پھیل چکی ہوتی ہے، تو بڑا سہانا سا یہ ایک منظر اور بڑی سہانی سی ایک انسان کو فیلنگ آتی ہے، احساس بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو وہ صبح کا وقت، ارلی مارننگ سن لائٹ، صبح کی دھوپ۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ تلا یتلو کا مطلب کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تلاوت لفظ اسی سے بنا ہے۔ پڑھتے ہیں تو دراصل تحریر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو باقاعدہ انگلی رکھ کر پڑھتے ہیں، انگلی ان کی پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے، پیچھے آنا۔ تو قسم کھائی گئی سورج اور اس کی دھوپ کی، اور پھر جب دن ڈھل جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر اس کے پیچھے پیچھے چاند آ جاتا ہے۔ یعنی خالی نہیں رہتا کچھ بھی، یا چاند ہوگا یا سورج ہوگا، کسی ایک کی حکمرانی تو ہوتی ہی ہے۔ چاند سورج سے نور حاصل کر رہا ہے۔ چاند کا اپنا کوئی نور نہیں، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے وہ۔ سورج کی بدولت چاند بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو چاند بھی نہ ہو۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سراجم منیرا، ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ بنایا ہے۔ ہدایت کا دمکتا سورج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتی جب اپنے رسول کے پیچھے پیچھے آتے ہیں تو وہ اپنے رسول سے فیض حاصل کرتے ہیں اور وہ بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ ان کے بھی چہرے مسفرہ ہوں گے قیامت کے دن، روشن اور چمکدار۔ تو جو نسبت سورج اور چاند کی ہے وہی نسبت رسول اور امتیوں کی ہے۔ تو ہم کو تو بس اپنے رسول کا اتباع کرنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور نور اخذ کرنا ہے تو اللہ کی کتاب سے نور اخذ کرنا ہے۔ آیات مبینات، روشن آیات، پر نور آیات، تو انسان اپنے اندر نور ہی نور جمع کر لے گا۔ قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے۔ یعنی سورج نے دن کو روشن کر دیا، یا دن نے سورج کو کر دیا، یا سورج نے زمین کو روشن کر دیا، کوئی بھی نسبت ہو سکتی ہے۔ یہ ہا کی ضمیر کی وجہ سے ہے کہ ہا کو اگر زمین کی طرف لے کر جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ سورج کو ایک طرح سے نمایاں کر دیا دن نے، یا زمین کو نمایاں کر دیا دن نے یا سورج نے۔ جلا جلا یجلی کا مطلب ہوتا ہے روشن ہو جانا، ظاہر ہو جانا۔ تجلی ہم کہتے ہیں، جلوہ بھی کہتے ہیں۔ جلوہ کیا؟ کسی کو دیکھ لینا، کسی کا جلوہ دیکھ لینا، شاعری میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے جلوہ۔ تو جب وہ روشن ہو گیا، دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا،
اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، یا ہا کی ضمیر اگر دن کی طرف لے جائیں تو رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانک دیتا ہے۔ رات کی چادر نے دن کو ڈھانک دیا، اندھیرا چھا گیا، یا رات کی چادر میں سورج چھپ گیا۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے۔ وَالسَّمَاءِ، قسم آسمان کی، وَمَا، یہ جو ما یہاں پر آ رہا ہے یہ کیفہ کے معنوں میں ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَكَيْفَ بَنَاهَا، کہ دیکھو قسم آسمان کی اور کیسے اس کو بنایا ہے، کیفہ کے معنوں میں۔ آسمان کو دیکھو کیسے آسمان بنایا گیا۔ آسمان پکار پکار کر کیا کہہ رہا ہے؟ آسمان تو اپنے بنانے والے کی رفعت شان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیسے بنایا اس آسمان کو، کیسے یہ عمارت کھڑی کر دی؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک چھت ہے جس میں کہ ستون تمہیں نظر نہیں آتے، غیر عمدن، کیا شان ہے بنانے والے کی۔ والارض وما طحاها، قسم زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا۔ طحا، طحا، واو مادہ ہے، مطلب ہے بچھا دینا، پھیلا دینا۔ ذرا دیکھو زمین کو اور اس کے بچھانے والے کی ربوبیت پر غور کرو، کس طرح سامان زندگی مہیا کیا اس نے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ نفس کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، اور بھی کئی نفوس بنائے، جانور، پرند، چرند، درند، کیا نہیں بنایا، کتنی مخلوق بنائی، اور ہر اعتبار سے کیسا ان کو برابر کیا۔ کیا فائن آرٹسٹری کا مظاہرہ ہمیں نظر آتا ہے اللہ کی خلاقی میں۔ نوک پلک سے درست کر دیا، سجا دیا، سنوار دیا۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ سورج اور چاند کی قسم کھائی گئی، دن اور رات کی کھائی گئی، آسمان اور زمین کی کھائی گئی، یعنی متضاد چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور پھر نفس کا ذکر کیا گیا، جیسے ہمیں کائنات میں تضاد نظر آتا ہے، تضاد سے مراد متضاد چیزیں نظر آتی ہیں، اپوزنگ فورسز نظر آتے ہیں، اپوزٹس نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو ایک میکرو لیول ہے جس کا ذکر کیا گیا، آفاق کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اب انفس کا ذکر کیا جا رہا ہے، مائکرو لیول کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے کائنات کے اندر ہی متضاد قوتیں نظر آتی ہیں، تو ایک تو کائنات ہے جو کہ ہمیں باہر نظر آتی ہے، اور ایک انسان، پوری کائنات ہے اپنی جگہ۔ جو کائنات کے عجائبات ہیں وہ اپنی جگہ، اور انسان اپنی جگہ خود ایک عجوبہ ہے، ایک الگ ہی کہانی ہے انسان۔ ساری کائنات ایک طرف اور یہ حضرت انسان ایک طرف، کمال کی چیز ہے۔ اشرف المخلوقات جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر بھی پوری ایک کائنات آباد ہے۔ تو جو تضاد کائنات میں ہے وہی تضاد انسان کے اندر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ لہما کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے کوئی چیز نگل جانا۔ الہما کا مطلب ہوتا ہے حلق سے اتروا دینا۔ الہام انگرین کر دیا، ودیت کر دیا انسان کے اندر، فسق اور فجور بھی اور تقوی بھی۔ جیسے نہ زمین بے مقصد ہے، نہ آسمان، نہ رات بے مقصد ہے، نہ دن، نہ سورج بے مقصد ہے، نہ چاند، بلکہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی مقصد کو پورا کرنے والی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو دوسرا بے مقصد ہو جائے گا۔ جوڑے والی نسبت پائی جاتی ہے ان چیزوں میں جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو دو متضاد تقاضے رکھے ہیں بلا وجہ بیکار نہیں رکھے۔ ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو دوسرا اپنی اہمیت کھو بیٹھے گا۔ مثال کے طور پہ جو فرمایا کہ
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، ودیت کر دیا اس میں فسق اور فجور۔ اگر صرف فسق اور فجور ہوتا انسان کے اندر، یا کوئی بھی مخلوق جس میں صرف فسق اور فجور ہوتا، اور اس کے اندر اگر تقوی نہ ہوتا، تو وہ تو ایک نامکمل سی چیز ہے، انکمپلیٹ ہے۔ فسق و فجور دراصل حیوانی جسمانی تقاضے پورے کرنے کی وجہ سے ظہور میں آتا ہے۔ کسی کے صرف جسمانی حیوانی تقاضے ہیں اور تقوی ہے ہی نہیں، روحانی وجود ہے ہی نہیں، تو اس طرح کے مخلوق تو پھر انسان ہو نہیں سکتی، وہ تو جانور جیسی چیز ہوگی، اینیمل انسٹنکٹس، جبلت پر زندگی گزارنے والے۔ اور جب ان کے پاس چوائس ہے ہی نہیں اور فسق اور فجور کا مظاہرہ کرتے ہیں، حیوانی جذبات اور اینیمل انسٹنکٹس پر زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی پکڑ بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ذمہ داری بھی نہیں، وہ کریں کیا؟ دے ہیو نو چوائس، کچھ اور کر ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ۔ لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ فسق اور فجور کا بھی جذبہ اس کے اندر ودیت کر دیا گیا، وَتَقْوَاهَا، اور تقوی بھی ودیت کر دیا گیا۔ اب جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اگر کسی میں صرف فسق اور فجور ہو، یہ نامکمل چیز ہے، دوسری طرف کسی میں صرف تقوی ہی تقوی ہو، یعنی کوئی اس کے جسمانی حیوانی تقاضے ہیں ہی نہیں، صرف روح ہی روح ہے، کسی شر کی طرف کسی برائی کی طرف رجحان میلان ہے ہی نہیں، انکیپیبل آف ڈوئنگ ایول، برا کر ہی نہیں سکتا، تو کیا بڑی بات ہے اگر برا نہیں کرتا؟ کوئی چیلنج ہی نہیں ہے اس کے لیے، خود کو برائیوں سے، خود کو فسق اور فجور سے، گناہوں سے روکنے کے لیے کسی قوت ارادی کا امتحان نہیں، کوئی ول پاور درکار نہیں۔ تو ایسی مخلوق بھی موجود ہے جس میں کوئی روحانی تقاضے نہیں، جانور، اور ایسی مخلوق بھی موجود ہے اللہ کی بنائی ہوئی جس میں فسق اور فجور کا داعیہ ہے ہی نہیں، وہ فرشتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں انسان ہے مرکب، دو داعیات کی کشمکش ہے، ٹگ آف وار ہے انسان کے اندر۔ ایک طرف خواہشات ہیں، زمینی خواہشات، اینیمل انسٹنکٹس، جبلت ہے اس کے اندر، خواہشات کو پورا کرنا ہے، اور دوسری طرف اس کی فطرت ہے، روحانیت ہے، پاکیزگی کو بھی پسند کرتا ہے، برائی کی طرف بھی رجحان ہے، پاکیزگی اچھی بھی بہت لگتی ہے۔ تو اسلام نے ان دونوں کا بیلنس رکھ دیا ہے شریعت کے اندر، نہ نفس کشی ہے نہ نفس پرستی ہے، بلکہ ان کو جائز حدود میں رکھنا ہے، اور یہی انسان کا امتحان ہے۔ اور اگر انسان کے اندر فسق اور فجور کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، کیپیسٹی نہ ہوتی، تو پھر اچھا بننے پر انعام کیوں دیتا اللہ اس کو؟ جنت کا وعدہ کیوں کرتا ہے انسانوں سے؟ وہ اسی لیے ہے کہ وہ اپنے بیسر لوور انسٹنکٹس سے اوپر اٹھا ہے، اپنی جبلت سے اٹھا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا رائز ابو یور سیلف، بلند کرو اپنے آپ کو۔ یہ بلند کرنے میں جد و جہد ہے نا، اسٹرگل ہے، جہاد ہے، تو اٹھتا ہے انسان اوپر۔ آپ دیکھیں جانور چار پاؤں پہ چلتے ہیں نا، چوپائے کہتے ہیں، انسان کی زندگی کا آغاز بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، کرال کرتے ہوئے، لیکن پھر وہ اسٹرگل کر کے بچہ کھڑا ہو ہی جاتا ہے۔ تو انسان بھی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان بنتے ہیں، وہ انسان کے مقام پر آتے ہیں، مقام انسانیت پر، لیکن اس کے لیے محنت بہت کرنی ہوتی ہے اور اجر کا بھی وعدہ بہت ہے۔ اور اللہ نے ہمیں انسان بنانے کے لیے ہی ہدایت کا بہترین سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء اور کتابوں کو بھیج کر۔ کسی نے کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ کسی کو یہ کہنا کہ انسان نہیں فرشتہ، یہ تعریف نہیں ہے، سچی بات ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کسی کو کہنا کہ یہ ہے انسان، یہ انسان ہے، اس میں انسانیت ہے، اس لیے کہ جذبہ ہے نا اس کے اندر برائی کی طرف، نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، لیکن نفس مخالفت کرتا ہے، نفس امارہ اس کو اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، اور وہ اس مخالفت کو عبور کرتا ہے۔ اگر مخالفت ہی نہ ہو، اپوزیشن ہی نہ ہو، تو میدان مار لینا کون سا مشکل کام ہے؟ شاباشی اور انعام تو ان کو دیا جاتا ہے جو مشکلات کو اور آڈز کو پار کر لیں،
جتنی بڑی دشواری پر قابو پایا، جتنے بڑے ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کر گئے، اتنا ہی اونچا مقام. اور یہ جو انسان کے اندر اسٹرگل چلتی ہے، یہ جہاد چل رہا ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کا دبا ہوا پوٹینشیل، اس کے اندر کی دبی ہوئی صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں. انسان کی صلاحیتیں ظاہر ہی اس وقت ہوتی ہیں جب اس کو چیلنج کا سامنا ہو، جب امتحان آئے، تب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے. جیسے کہ زمین کا دبا ہوا خیر اس وقت برآمد ہوتا ہے جب اس پر ہل چلایا جائے. ہم کہتے ہیں نا ہل چل مت جانا. جب یہ ہلچل مچتی ہے انسان کی زندگی میں، اسٹیگنیشن دور ہوتی ہے، تو اس کے اندر کا خیر باہر آتا ہے. تو فرمایا کہ جس نے اپنے اندر کا خیر ڈسکور کر لیا وہ تو فلاح پا گیا. قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا. بس کامیاب ہو گیا جس نے اپنی حیوانی خواہشات، اپنے حیوانی وجود کو، اپنے فسق اور فجور کو تقویٰ کی لگام سے یا تقویٰ کے حل سے نرم اور عاجز اور قابو میں کر لیا. ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. جو ڈرا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو لگام ڈال کے رکھا، قابو کر کے رکھا، اس لیے کہ نفس کا گھوڑا ہے بڑا موزور، ہے بڑا سرکش. اس پہ تقوی کی لگام جب تک نہیں ڈالیں گے نفس قابو آنے والا نہیں. تو خواہشات کو قابو کر کے رکھا، اگینسٹ دا ٹائڈ جانے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، while you are in Rome do as Romans do. نہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ while you are in Rome do as Muslims do. جب تم روم میں ہو ایسا کرو جیسے مسلمان کرتا ہے. شان ہے نا مسلمان کی، وہ دبتا ہے کسی کے آگے، جھکتا ہے نہیں. عالی شان چیز جھکتی نہیں. اگر آپ جاتی ہیں مینار پاکستان دیکھنے، یا مثال کے طور پہ آپ ایفل ٹاور پہ چڑھ کے جاتی کہ ایفل ٹاور آپ کے لیول پہ جھک کر آتا ہے. آپ کے پاس جھک کر آیا ملنے آپ سے؟ بتائیے. اور کتنے کتنے ٹاورز ہیں نا، کہیں پٹرونا ٹاورز کھڑے ہیں تو کہیں پتہ نہیں کیا سیئرس ٹاورز کھڑے ہیں. ٹاور پہ چڑھا جاتا ہے کہ ٹاور جھکتے ہیں لوگوں کے لیے؟ نہیں نا. ہم لفٹ لگا کے چڑھتے ہیں نا اوپر. تو جو چیز بلند ہوتی ہے تو بلند چیز بلند رہتی ہے، وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی لوگوں کے لیول پہ نہیں آتی. تو مسلمان کیسے ہیں؟ بلند. اگر اپنی بلندی پر فخر ہے، اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے، تو انسان پر بلند ہی رہتا ہے. وہ لوگ دوسروں کے لیول پر نہیں آتا، وہ گھٹیا نہیں بننا چاہتا. مسلمان کبھی سٹوپ نہیں کرتا نا کافر کے لیول پر، اس لیے کہ کافر ہونے کو اللہ تعالیٰ نے گھٹیا درجہ کہا ہے. یہ فسق اور فجور والے ہیں، اور تقوی والا ہوتا ہے مومن. تو بس کامیاب ہو گئے وہ جنہوں نے کہ اپنا تزکیہ کر لیا، قابو کر لیا اپنے آپ کو، اچھائیاں پروان چڑھائیں، رذائل سے پاک، فضائل سے آراستہ، خوبصورت بنا لیا اپنے آپ کو. تو وہ تو کامیاب ہو گئے، فلاح پا لی انہوں نے. فلاح ایسی کامیابی جو توقعات سے کہیں بڑھ کر ہو. سکسیس بیونڈ ایکسپیکٹیشنز، سکسیس بیونڈ میجر، ایسی کامیابی جس کا کہ اندازہ نہیں کوئی لگا سکتا. فلاح مل گئی جس نے تزکیہ کر لیا. تزکیہ کے دو پہلو ہیں، ایک اپنے آپ کو برائی سے پاک کرنا، اور دوسرے پر اپنے آپ کو برائی سے پاک رکھنا. اپنی برائیوں کو پہچان کے برائیاں دور کر لینا، یہ ایک ٹائم لمٹ کے ساتھ ہوتا ہے، 2 سال 3 سال چلو پاک کر لیا. لیکن اپنے آپ کو برائی سے پاک رکھنا یہ زندگی بھر کا کام ہے. اور جو اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں وہی پھر آگے دین کا کام کر سکتے ہیں. تو تزکیہ بھی سمجھیں، بیسک تزکیہ کر لینا اب یہ اسٹیپنگ سٹون ہے. یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا کہ بس تزکیہ کر کے بیٹھ گئے. تزکیہ کیا تو کیوں؟ آگے کام کرنا ہے، اور جب تک تزکیہ نہ ہو دین کا کام ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پہ آپ گئیں اتوار بازار، یا چلیں آپ گئیں ایمپریس مارکیٹ، آپ ڈھیر سبزی لے کر آئیں، آپ آلو لائیں، پیاز لائیں، لوکی لائیں، کریلے لائیں، سب لے کر آ گئیں. اب آپ کو پکانا ہے تو ایسے تو نہیں ڈال دیتے نا کہ آپ نے پیاز اٹھائی اور دیگچے میں ڈال دی، آپ نے آلو لیا دیگچے میں ڈال دیا، لوکی ہے یا ٹنڈا ہے یا بیگن ہے آپ نے دیگچے میں ڈال دیا. ایسے تو نہیں کرتے. پہلے کیا کرتے ہیں؟ سبزیوں کو پیاز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ چھیلتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں.
اس قابل بناتے ہیں کہ وہ دیگچی میں جا سکے. انیبل کرتے ہیں نا سبزیوں کو، تب کہیں جا کے پکنے کے قابل ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنا بھی تزکیہ کرنا ہے، چھیلیں، دھوئیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ دین کے کام آ سکیں. تو یہ ہے تزکیہ، تبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں. تزکیہ یعنی یہاں پر اینڈ رزلٹ نہیں بتایا. جو تزکیہ کر لے گا وہ دین کا کام کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ پاکیزگی اس کو پسند ہے. اور جب پاکیزگی اس کو مینٹین کرنی ہے تو اس کو ماحول کو بھی پاک کرنا ہوگا، ورنہ وہ خود پاک نہ رہ سکے گا. گندے ماحول میں وہ پاک نہ رہ سکے گا. جب ہم گندے کپڑے اتارتے ہیں، ہم دوبارہ گندے کپڑے نہیں پہنتے جب تک ہم ان کو دھو نہ لیں. تو یہ ماحول کا تزکیہ اسی طرح سے ہوتا ہے. ارد گرد کو بھی انسان پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی تو دین کا کام ہے. دین تو ہے ہی اسلام، دین تو ہے ہی ایمان. فلاح چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے. کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک. اسلام پاکیزگی چاہتا ہے، جسمانی، روحانی، ذہنی، جذباتی پاکیزگی. اس کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. بس پھر وہ لوگ فلاح پا گئے. اپنی سی تو کوشش کر لی، خود کو انیبل کر لیا، خود کو پاک کیا، خود کو پاک رکھا، اور ماحول کو پاک کرنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن بہت سے لوگ نفس کا تزکیہ نہ کر سکے، بلکہ لوگ کیا، پوری قومیں اس غلط فہمی کا شکار رہیں کہ وہ صرف جانوروں کی طرح جسم رکھتے ہیں. روح کے وجود کو بھی نہ مانا، پاکیزگی کا سوچا بھی نہ، صرف فسق و فجور میں مشغول رہے. تو فسق اور فجور میں جو مشغول رہتا ہے وہ تو تزکیے کا کبھی سوچتا بھی نہیں. تو کیا کیا کچھ لوگوں نے کہ اپنے آپ کو بالکل ضائع کر دیا. اب ان کا ذکر آیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دفن کر دیا، جس نے اس کو دبا دیا. ہلاک ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں دھنسا دیا. دسا کے دو مادے بتائے جاتے ہیں، یا تو دال سین یا مادہ ہے، دال سین یا مادہ بتایا جاتا ہے، اور دوسرا دال سین سین. دس سن معنی ہے کسی چیز کو ڈھانک دینا، مٹی میں دبا دینا. جس شخص پر جسمانی تقاضوں کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ روح اس میں بالکل چھپ گئی، تو اس نے تو دراصل اپنی روح کو دفن کر دیا اس جسم کے اندر، اپنے جوہر کو، اپنی اصلیت کو دبا دیا، دفن کر دیا. پوری قومیں ایسی گزری جنہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی روح کی طرف توجہ نہ دی، چلتے پھرتے مقبرے بن گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انک لا تسمع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ انسان نظر آ رہے ہیں، انسان نہیں ہیں، یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں، مقبرے ہیں. ان کے جسموں کے اندر ان کی روحیں دفن ہو چکی. اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے. یہ ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے، یہ اب نہیں لوٹیں گے اللہ کی طرف. اب ایک قوم کی مثال آ رہی ہے جو کہ دسا کا شکار ہو گئی تھی. کذبت ثمود بطغواها، سمود نے اپنی سرکشی کے بنا پر جھٹلایا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سمود نے کیوں جھٹلایا؟ کیا بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ کیا بات ریزنیبل نہیں تھی؟ کیا بات عقل کی نہ تھی؟ کیا ان کے ذہنوں کو اپیل نہ کی تھی بات؟ یا کیا بتانے والے کا طریقہ بہت خراب تھا، وہ خود با عمل نہ تھا بتانے والا؟ نہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں. بطغواہا، بس سرکشی، ریبیلین فار دا سیک آف ریبیلین، بس بغاوت کا شوق، روڈ ہونا، بدتمیز ہونا، باغی ہونا، نافرمان ہونا، اسٹائل بنا لیا اس کو. اور بدتمیزی اور روڈنس اور بغاوت سے نہ کسی نے کوئی علم حاصل کیا ہے کبھی، اور نہ کبھی کسی کا دل جیتا ہے، نہ کسی نے ملک جیتے ہیں. سوائے فساد کے بغاوت کچھ نہیں دیتی. تعلقات بگاڑتی ہے، شخصیت کو بدنما کرتی ہے، انسان کا انسانوں سے تعلق بگڑتا ہے، انسان کا خالق سے تعلق بگڑتا ہے.
تغوا کی وجہ سے. یہ طغیانی، یہ سرکشی، بغاوت بہت خطرناک چیز، ڈسٹرکٹیو. اپنے اندر اگر آپ کو ریبیلین محسوس ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نا اتھارٹی کے خلاف بغاوت کرنا، بس بات نہیں ماننی، ریبیلین فار دا سیک آف ریبیلین، اس کو دبائیے. اور اگر اپنے بچوں میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے، اس بغاوت کا علاج کیجیے، ورنہ یہ بڑے ہو کر ان کو کسی کام کا نہ چھوڑے گی، نہ ان کی عزت ہوگی اور نہ ہی کوئی ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہے گا. جو باغی ہوتے ہیں یہ اپنے ہی خول میں بند ہو کے اپنے آپ کو ہی بڑا اعلیٰ سمجھتے رہتے ہیں، باقی ساری دنیا گھٹیا سمجھتی رہتی ہے ان کو. تو دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. اور دنیا کس کی؟ دوسروں کی، جو ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو طغیانی پر آمادہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو برباد کر دیتے ہیں، دوسروں کو دنیا خراب کر دیتے ہیں. جیسے آپ پانی کو دیکھیں، پانی طغیانی پر آ جاتا ہے تو پانی کو تو بہت جگہ مل گئی ہے نا. طغیانی کیا ہے؟ اپنی لمٹ سے باہر آ گیا پانی، تو پانی تو پھیل گیا، اس کو تو بہت ڈھیر جگہ مل گئی، جہاں چیز چاہا پانی دوڑ گیا. تو پانی کو تو بہت مزہ آیا، لیکن اس نے تو فصلیں تباہ کر دی نا. حق تلفی لوگوں کی ہو گئی، ان کے گھر برباد ہو گئے، لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ اپسیٹ ہو گئے. تو انسان جو طغیانی پر آ جاتے ہیں، خود تو ان کو بہت شاید مزہ آ رہا ہوتا ہو، انجوائمنٹ کی، فریڈم کی فیلنگ آ رہی ہو، لیکن اوروں کو انہوں نے عاجز کر دیا، اوروں کو تنگ کر کے رکھ دیا. تو سمود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا، طغیانی ان کی، اور رسولوں تک کو جھٹلا دیا طغیانی کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی ریبیلیسنس کی وجہ سے، سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. اذ انبعث اشقاها، جب اس قوم کا سب سے شقی آدمی بپھر کر اٹھا، سب سے زیادہ شقی آدمی اٹھا ان میں سے. بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اذ بعث فیہم رسولا منہم آتا ہے نا، تو بعث کا مطلب اٹھانا، اور انبعث اٹھنا. ان میں سے ایک آدمی اٹھا، شر کی دعوت پر لبیک کہتے تھے لوگ، ان کو خیر پسند نہ آتا تھا. جب اشقا اٹھا ان میں سے تو سب اس کے پیچھے چل پڑے، سب نے ہاں لبیک کہا، سب نے سپورٹ کیا اشقا کو. برائیوں کو سپورٹ کرتے تھے اجتماعی طور پہ قوم کے لوگ. اور اتقا جب اٹھا، جب ان کا رسول ان میں سے اٹھا، رسول کو کسی نے سپورٹ ہی نہ کیا، ان کی بات ہی نہ مانی، صالح علیہ السلام کی پکار پر لبیک ہی نہ کہا. یہ ان کا حال ہو گیا تھا. یہ ہے اجتماعی سطح پر 10 ساہا کی کہانی، قوم سمود کا حال، اور اس کا انجام بتایا جا رہا ہے. قصور ان کا کیا تھا؟ ہلاکت کا نقطہ آغاز اس وقت ان کا ہو گیا جب رسول کی پکار کو ٹھکرایا، نہیں مانی رسول کی بات. بلکہ جو اونٹنی آئی اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کا ذکر آ رہا ہے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے مت ہونا. رسول نے ان سے کہا کہ ٹچ نہ کرنا اس اونٹنی کو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اس کا ذکر قرآن میں پچھلے کئی مقامات پر ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا قوم سے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کے روٹین کو ڈسٹرب مت کرنا. کچھ عرصے تو لوگ ڈرے رہے، لیکن جب یہ پابندی ٹو مچ لگنے لگی، ان کو کھلنے لگ گئی، تو اپنے ایک سردار کو انہوں نے آگے کیا. اس کا نام قدار آتا ہے، قدار، قاف دال الف را. انہوں نے قدار سے جا کر شکایت کی، آخر وہ اس کام کے لیے کھڑا ہو گیا. اشقا کہا اللہ نے اس کو. تو جب وہ شخص کھڑا ہوا ہوگا رسول کی مخالفت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بدبخت سمجھ کر کھڑا ہوا ہوگا، کیا سمجھ رہا ہوگا؟ اس بدبختی کو نام کیا دیا ہوگا؟ کانفیڈنس. کانفیڈنس. تو یہ ہے بدبختی کی علامت کہ ڈیفائنس کو اور ریبیلین کو کانفیڈنس سمجھنے لگ جائے، بدتمیزی کو، بد زبانی کو فریڈم آف سپیچ کا نام دے دیا جائے، اظہار خیال، فریڈم آف ایکسپریشن. بڑوں کی بے عزتی کرنے کو، چھوٹوں کی بے عزتی کرنے کو کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے.
وی آر کانفیڈنٹ. یہ ہے بدبختی کہ ڈیفائنس اور کانفیڈنس کا جو معیار ہے وہی گڑبڑ ہو کے رہ جائے، باؤنڈری جو ہے وہ فزی ہو جائے. تو رسول نے منع کیا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ہاتھ مت لگانا، اس کے پانی پینے کو ڈسٹرب مت کرنا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. اب شروع میں تو ذکر آیا ایک آدمی کا آیت نمبر 12 میں، اور آگے آیت نمبر 14 میں ذکر آ رہا ہے جمع کے صیغے میں. کہنے کو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا لیکن اس کے پیچھے پوری قوم کی سپورٹ تھی، پوری قوم اس کو سپورٹ کر رہی تھی، پوری قوم کی اس کو حمایت حاصل تھی. کام تو ایک آدمی نے کیا، اونٹنی کو مارا تو ایک نے، لیکن عذاب سب پہ آیا اس لیے کہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا. تو جب انسان اپنے معاشرے میں گناہ ہوتے دیکھے اور ان گناہوں پر آواز بلند نہ کرے تو وہ انہی کا حصہ بن جاتا ہے. اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو خاموش رہنے والوں پر بھی آتا ہے. تم نے آواز کیوں نہ بلند کی؟ ہم کہتے ہیں نا خاموشی نیم رضامندی. خاموشی دراصل ایک طرح کی حمایت ہی ہوتی ہے. تو بچتے صرف وہ لوگ ہیں جو کہ برائی کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں، چاہے کوئی سنے چاہے نہ سنے. کم از کم اس لیے آواز بلند کرنی ضروری ہے کہ ہم تو بچ جائیں، اللہ کا عذاب آئے تو ہمیں تو نہ اپنی لپیٹ میں لے، اس لیے آواز بلند کرنی ضروری ہے. لیکن انہوں نے آواز بلند نہ کی برائی کے خلاف، بلکہ وہ تو اس کے حمایتی تھے. تو کیا ہوا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی، ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا. اونٹنی تو مر گئی لیکن قوم سمود بھی نہ بچی. دم دمہ، مسلسل پے در پے اللہ کا عذاب آیا. یہ دراصل رباعی ہے، دال میم اس کا مادہ ہے، اور اس لفظ کو بولنے سے اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. جب حروف دہرائے جاتے ہیں تو لفظ میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے یہ ہے دم دمہ، لگ رہا ہے نا تسلسل، مسلسل کوئی کام ہو رہا ہے اور شدت کا بھی احساس ہو رہا ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا مد را را، مسلسل بہنا. تو یہ آخر کے حروف دہرائے جاتے ہیں تو ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. جیسے مذبذب، تذبذب میں رہنا، کنفیوز رہنا. تو اللہ کا عذاب برسا قوم سمود کے اوپر بغیر وقفے کے، لگاتار برستا رہا، دم علیہم، برستا رہا ان کے اوپر. فسواہا، سب کو برابر کر دیا. ہم کہتے ہیں نا ملیا میٹ کر دیا، ٹرن ٹو ڈسٹ، مٹی بنا دیا ان کو. مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب برابر ہو گئے، امیر غریب سب فنا ہو گئے. کام ایک شخص نے کیا، سزا سب کو ملی، اس لیے کہ خاموش رضا ان کی شامل تھی، کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہ کی، سب کو اللہ نے برابر کر دیا. ولا یخاف عقباها، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں. کس کو نہیں؟ اللہ کو کوئی ڈر نہیں. کوئی اللہ کو چیلنج کر کے کورٹ میں لے جائے گا، یا اللہ سے ایکسپلینیشن کال کرے گا، یا اللہ سے جواب طلبی کرے گا کہ اللہ تو نے یہ کام کیا، کیسے جواب دے ہم کو. کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے سکتا اللہ کی. کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے اللہ کے پاور کے اوپر. فعال لما یرید ہے، جس چیز کا ارادہ کر لے وہ کر گزرتا ہے. تو ڈرو اس سے. اللہ کو چیلنج کرنا، اللہ سے بغاوت کرنا کوئی حماقت کی حد ہوتی ہے. مچھر اگر سورج سے مقابلہ کرنے چلے تو چلو کچھ بھی نسبت ہے، دونوں مخلوق ہیں. حالانکہ مچھر کی کیا نسبت سورج سے، تو مخلوق کی کیا نسبت خالق سے. کس بنا پر چیلنج کرتے ہیں اس کو، کیوں بغاوت کرتے ہیں، کیوں نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی جب مقابلہ نہیں کر سکتے، جب جیت نہیں سکتے اس سے. بہت سی ریبیلینس تو ایسی ہوتی ہیں دنیا میں جس میں کہ چلو جیت کی کوئی نہ کوئی امید تو ہوتی ہے، چلو 100 کا مقابلہ 1000 سے ہوگا، لیکن یہاں تو کوئی امید بھی نہیں جیتنے کی. تو عقل مندی یہ ہے کہ اللہ کی بات مان لی جائے، بغاوت نہ کی جائے. چاہے دنیا میں اس کا انجام کچھ بھی اچھا نہ لگتا ہو، لیکن آخرت میں یقیناً بہت اعلیٰ ہوگا.
والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.